ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خداوند کے فضل سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خداوند میں مسرور ہوں گے۔ اور آج ناظرین، ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہونے والی ہے اور بہت اہم ترین گفتگو ہونے والی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے وہ ناظرین جو باقاعدگی سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہمیں رپلائی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے نئے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی ضرور اس پروگرام کو سنیں، سمجھیں۔ اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال آتا ہے، کوئی الجھن آپ کے ذہن میں آتی ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ پروگرام کے اختتام میں تمام ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہوں گی اور ہم آپ کے سوال اور جواب کے منتظر رہیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج جس ٹاپک پر اور جس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے گڈ فرائیڈے کے حوالے سے اور اس کے بعد ایسٹر کے حوالے سے۔ بہت ساری قیمتی اور جامع گفتگو ہوگی، مگر اس سے پہلے پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر آج آپ بہت عرصے کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خداوند کا تو شکریہ ادا کرتے ہی ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں سبوں کو میرا سلام پہنچے، اور تھینک یو شاہانہ، بہت عرصے کے بعد واقعی آپ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے دوبارہ کہ آج مرات النساء کے سیٹ پر، جس کا سفر ہم دونوں نے ہی شروع کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا چلو تو قافلہ بن ہی جاتا ہے، تو اب بہت سے لوگ اس پلیٹ فارم پر، اس شو پر آتے ہیں اور خدا کے کلام کو، اس کی ابدی سچائیوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اٹس ریئلی اے پلیئر فار ناٹ اونلی فار می، فار یو آلسو، کہ جو ہم نے پودا لگایا وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ شکر گزاری ساری باتوں کے لیے اور خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ وہ ناظرین جو شروع سے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے ہمارے پروگرامز میں اسپیکرز کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اور برکت پائی ہوگی۔ بغیر ٹائم ضائع کیے سسٹر، میں چاہوں گی کہ ہم سب سے پہلے گڈ فرائیڈے سے آغاز کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی سسٹر کی گڈ فرائیڈے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اگر بلڈ سیکریفائس کی، خون کے سیکریفائس کرنے کی، کہ کس طرح سے کیا گیا اور کس کس شکل میں کیا گیا، تو میں چاہوں گی سسٹر اس کا تفصیل سے جواب پلیز دیجیے۔ جی شاہانہ، آپ نے سوال پوچھا گڈ فرائیڈے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ میرا خیال ہے، اور سامعین اور ناظرین، وہ صرف کرسچن ہی نہیں ہیں، کیونکہ کرسچن لوگ تو سمجھتے ہیں کہ واٹ از گڈ فرائیڈے، لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا میں، اتنے بڑی دنیا میں، اتنے بڑے بہت سارے ممالک میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، اور بہت سے مسلمان بہن بھائی بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے شاید یہ گڈ فرائیڈے وہ فرائیڈے نہ ہو جیسے بلیک فرائیڈے اور بیسٹ فرائیڈے اور وائٹ فرائیڈے، تو ان کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا میں جی ایکسپلین ضرور کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے کہ جو آپ کا کویسچن ہے بلڈ سیکریفائس، اس کو میں ایڈریس کروں، یہ اس روزوں کا وقت جا رہا ہے جسے ہم لینٹ سیزن کہتے ہیں۔ کرسچن فیتھ میں، چرچ میں، مسیحیت میں 46 دن کا عرصہ ہوتا ہے جو کہ لینٹ سیزن کہلاتا ہے، یا اسے ماہ سیام کہہ لیں، کیونکہ صوم کا لفظ بھی روزے کے لیے بائبل مقدس میں ہی استعمال ہوا ہے، کیونکہ مسلمان تو بہت اس کو استعمال کرتے ماہ سیام، لیکن ہمارے کرسچنز میں یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ اتنی عام نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سب کو، دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ صوم کا لفظ عبرانی کا لفظ ہے، اور یہ ماہ سیام ایکچولی ہمارا عقیدہ اور ہمارا یہ پریکٹس ہے روزوں کی۔ تو یہ جو راکھ کے بدھ سے ہمارے روزوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے اسینشن پر، یعنی یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تھے، تو اس دوران بہت سے مختلف دن آتے ہیں جن کو ہمیں منانا ہوتا ہے، جن کا ہمارے ایمان سے، عقیدے سے اور کلام خدا سے گہرا تعلق ہے۔ جیسے راکھ کا بدھ، جب پہلا روزہ رکھا جاتا ہے تو راکھ ماتھے پر، سلیو راکھ کے ذریعے بلیک اس سے بنائی جاتی ہے سلیو، جو کہ دکھ کو اور موت کو اور انسان کی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہولی ویک جو ٹورڈز اینڈ چلا جاتا ہے، اس کو ہولی ویک کہا جاتا ہے، جس میں گڈ فرائیڈے بھی آتا ہے۔
2 اپریل کو اس بار ہمارا پام سنڈے ہے اور 7 کو ہمارا گڈ فرائیڈے ہے، اور اس سے پہلے گڈ فرائیڈے سے پہلے ہمارا ہولی تھرسڈے یا جو آخری فسح کہا جاتا ہے، جہاں سب مل کر جیزس کرائسٹ نے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور پاؤں دھوئے تھے اور حلیمی اور فروتنی کی بھی تعلیم دی تھی. تو یہ جو ہولی ویک ہے وہ پام سنڈے، پھر ہولی تھرسڈے، اس کے بعد گڈ فرائیڈے. گڈ فرائیڈے وہ دن جس میں یسوع مسیح نے کل انسانیت کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی تھی، اور وہ صلیب پر مصلوب ہوئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو وہ فرائیڈے اس کی یادگاری میں منایا جاتا ہے. اور گڈ فرائیڈے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سزا مجھے اپنے بدن پر اٹھانی تھی، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یا انسان کے گناہوں کی سزا ہے، جس کو یسوع مسیح جو بے گناہ تھے، بے عیب تھے، انہوں نے اپنے اوپر اٹھا کر دنیا کے گناہوں کے لیے کفارہ ادا کیا. تو اس وجہ سے انسانوں کے لیے یہ گڈ فرائیڈے بن گیا. اس کی ٹرم اس وجہ سے اس کو گڈ کہا گیا کہ انسان کو گناہ سے چھٹکارا ملا، گناہ کے بوجھ سے چھٹکارا ملا، اس کو ایک پیس ملا، اطمینان ملا، اس کو یہ ایشورنس ملی کہ جب اس کے گناہ دھل گئے ہیں تو مرنے کے بعد وہ خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے. اور گڈ فرائیڈے جو کہ اس بار 7 اپریل کو ہے، اور اس کے بعد ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح، جس دن یسوع مسیح جی اٹھے تھے. اور اس کے بعد پھر 40 دن کے بعد مختلف لوگوں کو نظر آتے رہے، اور اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، جس کو ڈے آف اسینشن یا صعود کا دن کہا جاتا ہے، یا اٹھائے جانے کا، یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کا دن کہا جاتا ہے. تو یہ پورا ایک پیریڈ ہے جو کہ ہمارے ان تمام عقائد کا اظہار ہے، اس ایمان کا اظہار ہے جو کہ بائبل مقدس میں ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے لے کر نیو ٹیسٹامنٹ تک ساری کتابوں میں، مقدس صحائف میں ملتا ہے. اب میں آ جاتی ہوں آپ کے سوال کی جانب ایک بار پھر، کہ آپ نے کہا کہ بلڈ سیکریفائس، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی خون دے کر ہمارے گناہوں کی قیمت چکائی، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. جب ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں تو وہاں پر مختلف قربانیوں کا ذکر ہے. کفارے کے طور پر جب انسان گناہ کر لیتا تھا تو کوئی چھوٹا گناہ ہے تو اس کی چھوٹی قربانی تھی، کوئی بڑا گناہ ہے تو اس کی بڑی قربانی. چھوٹی قربانی جیسے کبوتر یا کمریوں کا بچہ، اور بڑی قربانی بیل یا برا. یہ مختلف قربانیاں، خطا کی قربانی اور سوختری قربانیاں تھیں، اور کفارے، یہ ساری کفارے کے مختلف طریقے تھے، لیکن اس سب میں جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا. لیکن وہ بار بار بہانا پڑتا تھا. ایک بار آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے قربانی دی، پھر شاید آپ نے بڑی کوشش کی کہ آپ گناہ نہ کریں، لیکن اگر پھر گناہ سرزد ہو گیا تو پھر آپ کو قربانی لے کر جانی ہیکل میں، اور کاہن کے آگے جا کر وہ قربانی گزرانی ہوتی تھی. تو ایک تو ہمیں وہ قربانیوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملتا ہے، اور پھر اسی کے بارے میں آگے جا کے عبرانیوں کے مقدس صحیفہ میں لکھا ہے کہ بیلوں اور بکروں کا جو خون ہے وہ ہمیں دائمی خلاصی نہیں دیتا. وہ وقتی طور پر گناہوں کو ڈھانپ ضرور لیتا تھا، لیکن دائمی خلاصی جو ہے، یا ابدی خلاصی، یا جو ہمیشہ کی خلاصی، وہ یسوع مسیح نے اپنے پاک خون سے انسانوں کے لیے مہیا کی ہے. آپ کا سوال اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ بلڈ سیکریفائس ایک تو یسوع مسیح کی قربانی، اور اس سے پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو مختلف قربانیوں کے ذریعے لوگوں کو احساس دلایا جا رہا تھا کہ آپ کو خون بہانا ہے، آپ کو قربانی دینی ہے کسی نہ کسی چیز کی، جانور کی. اس میں کاہن کو بھی دینا پڑتی تھی اور پوری امت کو بھی دینا پڑتی تھی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کس کس شکل میں بلڈ سیکریفائس موجود ہے؟ دیکھیں، دنیا میں مسیحیت کے اندر
تو ایک کامل مکمل قربانی یسوع مسیح نے گزرا دی. تو اس کے بعد میں چاہوں گی کہ وہ حوالہ بھی ہم عبرانیوں کے صحیفہ میں سے ضرور تلاوت کریں، لیکن پہلے ایکسپلین میں چیزیں کر دوں. اچھا، مسیحت میں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اسی لیے اس کو انجیل کو گڈ نیوز بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ یسوع مسیح نے دے دیا. اب ہم گناہ سے پاک ہیں اور ہماری سوچ، دل، کردار، یہ سارا کچھ پاک ہونا چاہیے. لیکن دوسری اقوام جو ابھی تک اندھیرے میں ہے، جو نہیں جانتی ہیں، جو یسوع مسیح کی ذات مبارکہ پر ایمان نہیں رکھتی، تو وہ آج تک مختلف طرح کی قربانیاں گزران رہے ہیں. وہ جانوروں کی قربانیاں ہیں جس میں وہ بیل کو بھی ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو بھی ذبح کرتے ہیں، وہ بکروں کو بھی ذبح کرتے ہیں. یعنی یہ سارے اینیملز جو ہیں یہ ان کو وہ ذبح کرتے ہیں، اور کفارے کے طور پر عام طور پر یہ بھی ان کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، سر سے لے کر دم تک. تو جتنے بالوں کو ہاتھ چھو جاتا ہے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اینیمل سیکریفائس، اینیمل بلڈ کی سیکریفائس ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن دوسری اقوام میں، مسیحت میں نہیں. مسیحت میں ابھی کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اینیمل بلڈ سیکریفائس دوسری اقوام ابھی تک اس کو کر رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ بائبل میں ہی ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے افتہ جلادی کا، کہ اس نے ایک منت مان لی جب وہ جنگ جیت کے آ رہا تھا. تو اس نے کہا جو کوئی بھی میرے دروازے سے سب سے پہلے نکلے گا میں اس کو خدا کے حضور قربان کروں گا. اور وہ جب واپس آتا تو اس کی اپنی بیٹی ہی جو کہ اس کی اکلوتی اولاد تھی وہ باہر آ جاتی ہے. اچھا، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی کو یا ہیومن کردار کو آشکار کیا ہے بائبل مقدس میں، کہ انسان آج بھی، آپ دیکھیں ہمارے ہی یہاں پر محرم کے دوران آگ پہ لوگ جو ہیں، دہکتے کوئلوں پہ لوگ کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی وہ خدا کے حضور ایک قربانی ہی وہ کر رہے ہوتے، وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ اپنے بچوں کو بھی قربان کرتے. مختلف مذاہب میں آج تک وہ منت مان لیتے ہیں نادانی سے، جس کی اگزامپل ہمیں بائبل مقدس میں افتہ جلادی کی منت کے صورت میں نظر آتی ہے. تو انسان بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قربان کر کے، آپ کو ہمارے کلچر میں، ایشیا کے کلچر میں یا پاک و ہند کے کلچر میں یا پاکستان کے کلچر میں کہہ لیں، آپ دیکھتے ہیں دولے شاہ کے چوہے جو عام مشہور ہوتا ہے، وہ جو جن کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور لمبی سی گرین کلر کی پوشاک انہوں نے پہنی ہوتی ہے، وہ بچے بھی تندرست بچے پیدا ہوتے ہیں. کسی ماں باپ نے منت مانی ہوتی ہے، جا کے مزاروں پہ دے آتے ہیں، پھر ان کے سر شکنجے میں کس دیے جاتے ہیں اور وہ پھر اس طرح بڑے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی اینیمل سیکریفائس بھی مختلف عقائد کے لوگ اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، ہیومن سیکریفائس کو بھی پیش کرتے ہیں. اور یہ اب کیا کہیں کہ خدا نے تو انسان کو اس چیز سے آزاد کیا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خدا تو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور اس کا جو بھی منصوبہ ہے، جو بھی سیکریفائس ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے. تو دنیا ابھی بھی نادانی میں ہے، اندھیرے میں ہے، اپنے ہی بچوں کو سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سیکریفائس کرتے ہیں. لیکن اس سیکریفائس میں جو کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بے عیب نہیں ہوتے. بالکل وہ بے عیب نہیں ہوتے، وہ گناہ سے پاک نہیں ہوتے، اور وہ اپنی کسی تسکین کے لیے، جیسے افتہ جلادی کو جنگ سے فتح یابی چاہیے تھی اور اس نے ایک منت مان لی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آج بھی دنیا میں جو لوگ اپنے بچوں کو ہی قربان کرتے ہیں یا جانوروں کو قربان کرتے ہیں، تو اپنی کوئی پرسنل پلیئر کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے، یا کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے
وہ یہ مختلف قسم کے منتے مانتے ہیں، عقائد رکھتے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے اپروو نہیں ہے۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی روزے کے حوالے سے اور خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کی قربانی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اب ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب بات کریں گے سسٹر ایسٹر کے حوالے سے، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گی کہ سسٹر آپ ضرور اس بات کو بھی تفصیلاً بیان کریں کہ مسیح کے جی اٹھنے کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری ہستیاں بھی ہیں جو جی اٹھی ہیں، تو ان میں اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں جو فرق ہے وہ ذرا آپ بیان کریں۔ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کیا گیا تھا اس وقت بھی ہمیں اناجیل میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے مردے جی اٹھے تھے، جب جو ہیکل کا جو پردہ ہے وہ بیچ میں سے دو حصے ہو گیا تھا، تو اس وقت ہمیں یہ ذکر ملتا ہے وہاں پر کہ بہت سے مردے بھی زندہ ہو گئے۔ اور صرف وہیں بیان نہیں ملتا، بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات ہوتے ہیں، بہت سے خدا جو ہیں جو خدا کے ساتھ زندگی گزارتے، جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کریں گے، تو بہت سے مردے ہوتے ہیں، فی الحقیقت زندہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہے کہ مردے تو اور بھی زندہ اس وقت بھی ہوئے اور آج بھی ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح جی اٹھے تو کون سی انوکھی بات ہو گئی؟ یہی آپ کا سوال ہے نا۔ دیکھیں، جیسا ابھی ہم نے بلڈ سیکریفائس کے بارے میں سیکھا، یسوع مسیح کے خون بہانا یا اس کا کفارہ جو ہے خون کے وسیلہ سنن دیا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرے جو لوگ بلڈ سیکریفائس کرتے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ اسی طریقے سے یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور دوسرے مردوں کا جی اٹھنا، وہ ہمیں بائبل مقدس میں لازر کا بھی جی اٹھنا، جو کہ یسوع مسیح کی یہ کفارے سے پہلے کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ ابھی یسوع مسیح سیکریفائس نہیں انہوں نے پیش کی تھی، کفارہ نہیں دیا تھا، تو لازر کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، تو وہ بھی جی اٹھا تھا اور جیزس کے کہنے پر جی اٹھا تھا۔ تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو چیز سمجھنے کی ہے نا، ابھی ایک حوالہ ہم ضرور تلاوت کریں گے، اس پہلے میں جواب دے دوں تو پلیز بھولنا نہیں ہے کہ جو پچھلے کو بھی ہمارے ایکسپلین کرے گا اور اس بات کو بھی ایکسپلین کرے گا جس کو بھی میں ذکر کر رہی ہوں، کہ دوسرے لوگ مرتے ہیں وہ طبعی موت مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گناہ سے پاک نہیں ہوتے، اور وہ کسی کی خاطر جان نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ان کی موت وہ موت نہیں ہے نا، وہ پہلے یسوع کی موت سے بھی مشابہت تو ان کی کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جی اٹھنا ہی مشابہت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایک فرق چیز تھی، وہ ایک پورے پلان کے تحت آئے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ خدا نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا، دیکھ میں آیا ہوں تاکہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں، کل انسانوں کو گناہ کی غلامی سے نجات دلاؤں۔ وہ ایک مقصد کے تحت دنیا میں آئے تھے۔ عام انسان جو مر بھی جاتے ہیں اور وہ معجزات خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا مختلف خدام کے ذریعے اگر ان کو زندگی دے بھی دیتا ہے، تو وہ ان کی نہ تو موت سے کوئی مشابہت ہے نہ جی اٹھنے سے مشابہت ہے۔ اور پھر جیسس کرائسٹ اپنے اندر زندگی رکھتے تھے، اور انہوں نے بار بار کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے بہرحال گواہی دی کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو، 3 دن کے بعد میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ لوگوں کو اس وقت بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاگردوں کو بار بار انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گلیل کے پہاڑ پر تمہیں ملوں گا۔ اس وقت تو نہیں وہ چیزیں سمجھ رہے تھے، لیکن یسوع مسیح بار بار اپنی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے طرف اشارہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا الہی منصوبہ کے مطابق تھا، وہ پاک تھے، بے عیب تھے، ایک مقصد کی خاطر صلیب پر انہوں نے جان دی تھی، اور ایک مقصد کی خاطر وہ جی اٹھے۔ یعنی وہ موت کا جو ڈنگ تھا نا کہ انسان ہمیشہ تک گناہ کی غلامی میں رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا،
تو اس سارے تسلسل کو توڑنے کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تھی اور وہ موت پر غالب آئے تھے اور وہ جی اٹھے تھے. ان کا جی اٹھنا عام مردوں کے جی اٹھنے سے فرق ہے. اس سے پہلے ان کی ذات سے بھی مشابہت کسی کی نہیں تھی. وہ جی اٹھتے ہیں تو وہ اپنے ہی ذات کے لیے جی اٹھے. جو بھی لوگ مردے جی اٹھے ہیں انہوں نے وہی لائف کو دوبارہ اختیار کیا جو زمین پر ان کے پہلے سے تھی. یعنی یسوع مسیح اگر جی اٹھے ہیں تو وہ پھر آسمان پر اٹھائے بھی گئے ہیں اور پھر وہ لکھا ہے کہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں اور جہاں سے وہ ہم انسانوں کی شفاعت کرتے ہیں. لائک پورا ایک ڈاکٹرین ہے, پورا ان کی ذات کا ایک احاطہ ہے جو کہ الہی قدرت اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے. عام انسان کی موت اور جی اٹھنے میں وہ تمام الہی باتیں مسنگ ہیں. وہ بے عیب بھی نہیں ہیں, وہ نہ خود جی اٹھ سکتے ہیں, وہ خدا کی قدرت سے جی اٹھے. یسوع مسیح خود جی اٹھے تھے. اس وجہ سے ان کے جی اٹھنے کو, یا آج بھی مردے اگر دعا سے جی اٹھتے ہیں تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ان کی کوئی مشابہت نہیں ہے. نہ تو وہ پھر آسمان پر زندہ اٹھائے جاتے ہیں, نہ پھر وہ زندہ موجود ہیں. ہمیشہ کی زندگی تو نہیں ہے نا ان کے پاس. جیسس کرائسٹ تو ہمیشہ سے زندہ ہیں اب, اور وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں, اور نہ ہی ان کے پاس پھر یہ قدرت اور اختیار ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر آ جائیں. تو اس وجہ سے یسوع مسیح کا جی اٹھنا یونیک ہے اور وہ الہی ہے, وہ کسی مقصد کے تحت ہے. عام انسانوں کا جی اٹھنا صرف خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے, یہ خدا خادمین کی دعاؤں کو سنتا ہے, اپنے ہی نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے یہ کام, یہ معجزات ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ پلیز وہ حوالہ جات بھی آپ تلاوت کریں. پہلا حوالہ آپ تلاوت کیجیے عبرانیوں کا مقدس صحیفہ 7واں باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت. جی, خداوند کے کلام میں لکھا ہے, چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو, اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے, کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا. آمین. بہت شکریہ. یہ جو ہم نے پچھلے سوال میں جواب دیا تھا نا کہ جو کاہن تھے وہ اپنے لیے بھی گناہ کی قربانی گزرانتے تھے اور پھر امت کے لیے, لیکن جیسس کرائسٹ ایک ہی بار اپنے ہی ساتھ کو قربان کر کے وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے. تو دوسرا حوالہ بھی آپ ضرور تلاوت کیجئے جو کہ مقدس صحیفہ عبرانیوں کا مقدس صحیفہ, اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 11 سے 14ویں آیت, 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک. لکھا ہے, لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. آمین. 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 یہ حوالہ جات بہت وضاحت سے ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون پاک ہے. خداوند یسوع مسیح کی قربانی عظیم قربانی ہے. سسٹر, میں چاہوں گی کہ ہم نے روزے کے حوالے سے بھی سیکھا اور ایسٹر کے حوالے سے بھی, مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے بہت خوبصورت اور بہت ہی میں کہوں گی کہ آیات کے ساتھ آپ نے ہمیں سمجھایا, اور مجھے امید ہے میرے ناظرین کو بھی سمجھ آیا ہوگا. مگر سسٹر, روزوں کے حوالے سے ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو کچھ ٹائم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ پلیز یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے فرقوں کا یا بہت سارے مذاہب کا یہ کانسیپٹ ہے کہ عورت جب ایک مخصوص ایام میں ہوتی ہے اور وہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے, تو کیا ان دنوں میں, ان حالات میں, اس کنڈیشن میں کیا عورت عبادات اٹینڈ کر سکتی ہے,
یا وہ روزے کی تمام رسومات کو پوری کر سکتی ہیں، یا میں یہ کہوں گی کہ وہ پاک کام جو پاکیزگی کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں کیا ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں؟ جی شاہانہ، آپ بات کر رہی ہیں مینسز کی یا ماہواری کی، جو ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب آپ حیض کی حالت میں ہیں یا ماہواری یا مینسز کی صورت میں ہیں تو آپ نہ بائبل پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ عشاء ربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایسے احکامات تھے، لیکن جیزس کرائسٹ نے آ کر یہ بتایا۔ بائبل مقدس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک عورت جو کہ 12 برس سے اس حالت میں تھی اور ہر طرف سے وہ دکھ اٹھا چکی تھی، تو جب اسے یسوع مسیح کو چھوا تو وہ پاک ہو گئی۔ اور اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ تو چھو نہیں سکتی، تو جیزس نے یہ بتایا تھا کہ خدا کی ذات یا خدا کا کلام انسانوں کو پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مینسز ایک ہمارا میڈیکل ایک سسٹم ہے جسم کا، جس میں سے ہر عورت نے جب وہ بالغ ہوتی ہے لڑکی تو اس میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو خدا را اس کانسیپٹ کو دور کیجئے کہ آپ خدا نخواستہ، میرا ایک سوال ہے، چیلنج آپ کے لیے، کہ ماہواری کی حالت میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے اوپر اسے چرچ میں نہیں لے جایا جاتا، یا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، یا بائبل نہیں پڑھی جاتی؟ تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں دفن ہوتی ہے؟ تو خدا را یہ ناپاکی نہیں ہے۔ آپ اس حالت میں بائبل پڑھ سکتے ہیں، آپ اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اس حالت میں عشاء ربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ خدا کا کلام آپ کو پاک کرتا ہے۔ آپ خدا کو ناپاک نہیں کر سکتے، آپ خدا کے کلام کو ناپاک نہیں کر سکتے۔ دل سے یسوع مسیح کے کفارے کو لیجئے، پاک ہوئیے اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست کیجئے۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ وہ باتیں شاید آپ نے کسی اور پلیٹ فارم سے نہ سنی ہوں، اس لیے ہم نے وہ ضروری سمجھا کہ آپ کے ان تمام ذہن میں جو الجھنیں ہیں، جو سوال ہیں، شاید آپ کسی سے ڈسکس نہ کر سکتے ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی الجھن، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے، ہم بیٹھے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔